الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. یہ قضیہ مستقل رہے گا. اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے. اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے اگر تمہارے پاس آتے اور اللہ سے بخشش مانگتے اور اللہ کے رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو اللہ کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے. تمہارے رب کی قسم یہ لوگ جب تک اپنے جھگڑوں میں تمہیں منصف نہ بنا لیں اور جو فیصلہ آپ کر دیں اس سے اپنے دل میں تنگی نہ محسوس کریں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں تب تک مومن نہیں ہوں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازم ہے مومنوں پہ اطاعت رسول کی، لازم ہے مومنوں پہ اطاعت رسول کی،
دل میں ہو جا گزین محبت رسول کی۔ اعلان حق کیا ہے جہاں میں رسول نے، حق نے بیان کی ہے رسالت رسول کی۔ سب سے بڑے امین تھے دنیا میں حضور، مخفی نہیں کسی پہ امانت رسول کی۔ سچا ہے کون آپ سے بڑھ کر جہان میں، سچا ہے کون آپ سے بڑھ کر جہان میں، مشہور ہے جہاں میں صداقت رسول کی۔ قرآن گواہ آپ کے خلق عظیم پر، قرآن گواہ آپ کے خلق عظیم پر، روشن ترافتاب سے سیرت رسول کی۔ بعد از خدا نبی کی اطاعت ہے ہم پہ فرض، بعد از خدا نبی کی اطاعت ہے ہم پہ فرض، ایمان کیے جان اطاعت رسول کی۔ مومن وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کس طرح، رکھتا نہیں جو دل میں محبت رسول کی۔ سب سے بلند جیسے محمد کی شان ہے، سب سے بلند جیسے محمد کی شان ہے، یوں ہی بلند شان ہے امت رسول کی۔ دنیا میں جس کا سنت نبی پہ ہو عمل، دنیا میں جس کا سنت نبی پہ ہو عمل، اس کو نصیب ہوگی شفاعت رسول کی۔ امت میں سب سے افضل و برتر وہی تو ہیں، امت میں سب سے افضل و برتر وہی تو ہیں، حق سے ملی ہے جن کو معیت رسول کی۔ توحید کی ضیاء سے منور ہوا جہاں، توحید کی ضیاء سے منور ہوا جہاں، روشن ہوئی جو شمع ہدایت رسول کی۔ کفر و نفاق و شرک کی شب ہو گئی تمام، کفر و نفاق و شرک کی شب ہو گئی تمام، پھوٹی جہاں میں صبح نبوت رسول کی۔ دنیا کا ذرہ ذرہ خوشی سے چمک اٹھا، جس دن ہوئی ظہور ولادت رسول کی۔ لازم ہے مومنوں پر اطاعت رسول کی، دل میں ہو جا گزین محبت رسول کی۔ حضرات محترم، یہ ماہ مبارک بھی ربیع الاول، جس کی نسبت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہے، یہی کہا جاتا ہے کہ اسی میں ولادت ہوئی اور اسی میں وفات۔ گو کہ ہمارے معاشرے کے اندر عوام الناس میں جہالت تو ہے ہی، لیکن ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں ان کا معاملہ بھی افسوسناک ہی ہے۔
ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، پنجاب میں تو آئے نہیں تھے، اور یہاں کے جو لوگ ہیں عاشقان رسول، ان کو دیکھا بھی نہیں تھا اور سنا بھی نہیں تھا، لیکن یہ بات عام طور پر کہی جاتی تھی 12 وفات 12 وفات، یعنی 12 تاریخ ربیع الاول کی وہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ یہاں جب ہم آئے تو ایک عرصہ گزر گیا ہے، تو 12 وفات کے ساتھ 12 میلاد بھی ہوگی، اور مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں، وہ اس لیے کہ میں تو کنویں کے مینڈے کی طرف یہیں رہتا ہوں، کچھ میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی چلنے پھرنے میں، ویسے بھی عادت نہیں ہے، تو آپ حضرات چونکہ معاشرے کے ہر طبقے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو آپ کو یہ سارا کچھ معلوم ہے جو کچھ میں اشارہ دے رہا ہوں کہ 12 وفات تو پہلے تھی، اب 12 میلاد بھی ہے، بلکہ میلاد پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور وہ کچھ ہمارے اس پاکستان میں ہوتا ہے۔ آگے کا حال اللہ ہی کو معلوم ہے، ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں، لیکن کچھ طبقات، میں نہیں جانتا کہ اس میں کوئی مذہبی لوگ ہیں یا مذہب کے نام پر مذہب کا کباڑہ کرنے والے لوگ ہیں، ان بدبختوں نے وہ کچھ کام شروع کیا ہے کہ جو شاید یہود و نصارہ کے علم میں بھی نہیں تھا۔ میلاد کے نام پر جلوس تو نکالے جاتے تھے اور مرد ہی اس میں شریک ہوتے تھے، لیکن اب آپ نے دیکھا کہ میلاد کے عنوان سے باقاعدہ عورتوں کے جلوس نکالے جاتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں فیصل آباد میں اور کراچی میں بڑے بڑے جلوس، سوشل میڈیا میں کوئی چیز چھپتی تو نہیں، سب کچھ دیکھ لیتا ہے انسان۔ سوال یہ ہے کہ یہ پوچھا جائے کہ یہ عورتوں کی اپنی مرضی تھی، یہ عورتوں کے جو مرد تھے، ان کے شوہر تھے یا ان خاندان کے لوگ تھے، ان کی مرضی تھی، یا ان کے جو پیشوا، مذہبی پیشوا کہلاتے ہیں، ان کا خیال تھا؟ کسی کا نہ کچھ تو تھا ہی، لیکن ابھی تک نہ تو پبلک کی طرف سے کوئی اس کی مذمت کا بیان آیا ہے، نہ مذہبی طبقات میں ایسا ہوا ہے، اور جہاں تک ہمارے سرکاری لوگوں اور حکمران طبقے کا تعلق ہے، ان کا تو مذہب سے کوئی تعلق ہی کوئی نہیں۔ ان کے حالات تو ایسے ہی معلوم ہوتے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیز زیادہ ہو رہی ہے، ان کا دین سے مذہب سے کوئی تعلق نہیں، بگڑتا ہے بنتا ہے کیا نہیں، ان کو اس سے باس نہیں۔ اور ابھی آپ نے پچھلے دنوں میں اخباروں کے اندر بھی پڑھا، سوشل میڈیا پر اس کی بڑی تشہیر بھی ہوئی کہ ایک آدمی جو بدقسمتی پنجاب کا وزیر اعلیٰ رہا ہے، اب وہ اس سے آگے ترقی کر کے وزیر داخلہ بن گیا ہے۔ اتنا بے باک بے شرم ہو کر اس نے اسلام آباد میں مسجد گرائی ہے، اور مزید مساجد گرانے کا ایک پروگرام بن چکا ہے، اور بڑے کھلے انداز سے ہوٹلوں کو شراب کے لائسنس دیے ہیں اور ان کو کھلی اجازت دی ہے۔ کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی پوچھنے والا ان سے نہیں، نہ اس ملک کا کوئی صدر ان سے پوچھتا ہے، نہ اس ملک کا وزیر اعظم ان سے پوچھتا ہے، نہ کوئی اور آدمی پوچھتا ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ صدر کو، وزیر اعظم کو، یہ اوپر کی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کو دین سے، مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں، ان کے بگاڑ سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی کیا کرتا ہے انہیں کوئی اس سے سروکار نہیں۔ یہ تو اگر کوئی سوچ ہے اس ملک کے اندر بسنے والے مسلمانوں کی ہے، جو خالص مسلمان، وہ سوچتے ہیں، ان کو دکھ ہوتا ہے، ان کو درد ہوتا ہے
کہ مسجدیں کیوں گرائی جا رہی ہیں، مسجدوں گرانے کا یہ پروگرام کیوں بنایا ہے، اور بڑی بے شرمی، بے حیائی اور ڈٹائی کے ساتھ ہوٹلوں کو شراب کے لائسنس کیوں دیے گئے ہیں، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں۔ کیوں اس ملک کے اندر کوئی اس سے اوپر صاحب اقتدار ہوتا تو پوچھتا، کوئی صدر ہوتا تو پوچھتا، وزیر اعظم ہوتا تو پوچھتا، کوئی جنرل ہوتا تو پوچھتا کہ یہ کیوں کیا ایسا تم۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس ملک کے اندر خدا کا دین مظلوم ہے، بالکل مظلوم ہے۔ میں کھل کر بات کر رہا ہوں، دین مظلوم ہے اس ملک میں۔ اور اگر کوئی اس پر شکایت کرتا ہے، جیسے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، تو پھر ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کون ہے ہمارے فیصلوں کو رد کرنے والا، اور پھر جو کچھ کرتے ہیں وہ آپ کے علم میں ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ماہ مبارک جس کی غالباً آج 25 تاریخ ہے، اس مہینے کا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تعلق ہے، ولادت کے اعتبار سے بھی اور وفات کے اعتبار سے بھی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم بچپن سے 12 وفات سنتے آئے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ 12 تاریخ اس مہینے کی وہ ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پنجاب میں جب آئے ہیں، مختلف جگہوں کے اندر پڑھتے رہے اور اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھتے بھی رہے اور سنتے بھی رہے کہ 12 وفات کے بعد اب 12 میلاد بھی ہے، باقاعدہ میلاد کے جلوس بھی نکلتے ہیں، جو کچھ بھی آپ نے دیکھا ہے۔ پہاڑیاں بنتی ہیں، خدا جانے کیا کیا، میں تو بتا بھی نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد پھر جب موسم نکلتا ہے اس کو توڑ پھوڑ کر پاؤں کے نیچے روند کر وہی جو مقدس چیزیں تھیں، مقدس نبی کے نام پر ان کو پاؤں کے ساتھ روندا جاتا ہے، اور پھر تو ظاہر بات ہے گھروں میں تو نہیں رکھا جاتا، ان کو کچرے کے اندر ڈال دیا جاتا ہوگا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے ساتھ، ولادت کے ساتھ محبت کا معاملہ۔ میں تمہیدی گفتگو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن حکیم کی جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 اور 65، 5واں پارہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 اور 65۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جو رسول بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم مطابق اس کی بات مانی جائے۔ اطاعت کہتے ہیں حکم ماننے کو، بات ماننے کو۔ یہ اللہ نے اعلان کیا اپنی کتاب مقدس میں، میں نے رسول پوجا پاٹ کے لیے نہیں بھیجا، ان کے حکم مانا، ان کے نام پر پہاڑیاں بنانے اور بلڈنگیں بنانے اور دوسری چیزیں نہیں۔ میں نے نبی اس لیے بھیجا ہے کہ جو کچھ وہ فرمائیں ان کو ماننا ہے آپ نے۔ پھر اگلی آیت کے اندر فلا وربک لا، 2 دفعہ لا ہے، فلا یؤمنون وربک لا یؤمنون، ایمان مومن نہیں ہو سکتے، تیرے رب کی قسم مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کے قرآن میں ہے، میں اپنی طرف سے کچھ بات نہیں کہہ رہا۔ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے معاملات کے اندر اے میرے نبی آپ سے فیصلے نہ لے لیں۔ معاملات ان کے ہوں جیسے بھی ہوں گے، فیصلے آپ نے کرنے ہیں، وہ کام کرنا ہے نہیں کرنا آپ سے فیصلے لینے۔ اگر نہیں لیتے تو اللہ نے پہلے فلا وربک، تیرے رب کی قسم مومن نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی عظمت و کبریائی کی قسم کھا کر ان لوگوں کے ایمان کا انکار کیا ہے جو نبی کی بات کو نہیں مانتے۔
جو اپنے تنازعات میں، اپنے جھگڑوں میں نبی سے فیصلہ نہیں لیتے. اللہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، نہ میرا لحاظ رکھا، نہ آپ کا، نہ دنیا کسی اور. فلا وربک لا، فلا یؤمنون وربک لا یؤمنون، مومن نہیں ہو سکتے، تیرے رب کی قسم مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے معاملات کے اندر، اپنے تنازعات میں، اپنے جھگڑوں کے اندر آپ سے فیصلہ نہ لے لیں، آپ سے فیصلہ نہ کرا لیں. پھر آخر فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جب آپ سے فیصلہ لے لیں اور آپ فیصلہ فرما دیں تو پھر اس سے دل میں تنگی نہ لائیں. ایسا ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر کسی نے فیصلہ کیا دو فریقوں کے درمیان، کسی کو پسند ہوتا ہے، کسی کو نہیں پسند. جس کو ناپسند ہوتا ہے وہ انکار کرتا ہے دل کے اندر، چاہے ظاہری طور پر کرے یا نہ کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کا فیصلہ کیا ہوا اس سے بھی اگر کوئی شخص دل میں تنگی لاتا ہے تو اللہ نے فرمایا مومن نہیں ہو. اور اللہ نے قسم ورب کا، تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم مومن نہیں ہے. قرآن حکیم کی ان آیات کو پڑھ کے خدا کی قسم لرز اٹھتا ہے انسان، بشرط کہ ان پر غور کیا جائے. اللہ نے اس شخص کے ایمان کا انکار کر دیا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر میری کسی حرکت پر اللہ پاک نے میرے ایمان کا انکار کیا تو میں کیا بگاڑ سکتا ہوں اللہ کا؟ اسی طریقے سے دنیا کے جتنے انسان بھی ہیں، اگر کوئی فیصلہ ان کے مزاج کے خلاف آتا ہے، شریعت کا فیصلہ، اور دل میں کدورت محسوس کرتے ہیں، تنگی لاتے ہیں، تو اللہ نے ان کے ایمان کا پہلے سے انکار کر دیا. اور اللہ نے اپنے کبریائی اور بڑائی کی قسم کھا کر فرمایا تیرے رب کی قسم مومن نہیں ہے. جب تک ان کے جھگڑوں کے فیصلے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے جو ہوں گے، پھر اس کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم نہ کرنے، مومن نہیں ہے. آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، مجھ سے آپ دنیا معاملات کو ذرا بہتر جانتے ہیں، دنیا کاروبار بھی آپ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات بھی آپ کے ہوتے ہیں. یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ لوگ شریعت کے فیصلوں کو کس حد تک دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں اور کس حد تک انکار کرتے ہیں یا کدورت محسوس کرتے ہیں. یہ بات ہر مسلمان کو معلوم ہے. رات ہی بیٹھا ہوا میں کسی سے بات کر رہا تھا کہ پاکستان اسلام بیزار ملک ہے. تکلیف تو مجھے بھی ہے کہ میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں تو اس کے اندر میں خود آ رہا ہوں اور معاشرے کے سارے لوگ آ رہے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اسلام بیزار ملک. کسی بھی طبقے کو دیکھیں، کسی بھی پہلو سے دیکھ لیں، کس حد تک اسلام سے محبت اور پیار کرنے والے ہیں، اسلام کو اپنانے والے ہیں اپنے معاملات کے اندر. دوسروں سے تعلقات رکھنے کے اعتبار سے، اپنے گھر کے اندر بھی، گھر سے باہر بھی، اپنے کاروبار کے اندر، اپنی دکان میں بھی. تو سچ یہ ہے کہ ہم اسلام بیزار لوگ ہیں. اور اگر اس میں مزید تفصیلات میں جائیں گے تو آپ حضرات میری اس بات کا انکار نہیں کریں گے کہ واقعتاً ہم اسلام بیزار لوگ ہیں. کہاں کہاں اسلام بیزاری نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں مذہبی طبقات کی بات کر رہا ہوں، جس کے ساتھ بدقسمتی سے میں بھی موسوم ہوں. کیا یہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں اور پوری کرتے ہیں؟ دس القاب ہوتے ہیں اور پتہ کسی چیز کا نہیں ہوتا. اگر ان کے کسی فیصلے پر نکیر کی جائے تو پھر اس پر وہ تبرہ کیا جائے گا کہ کلمان. کیا علماء کی
کیونکہ آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بچپن سے ہی آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے یہ بھی آپ جانتے ہی ہیں۔ یہ مذہبی طبقہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو سمجھ کر، سامنے رکھ کر، اس کے مطابق اپنی سرگرمیاں اور اپنی محنت صرف کرتے ہیں۔ کسی ایک لفظ پہ یہ دیکھیں کہ آپ کسی ہندو کو، کسی سکھ کو، کسی غیر مسلم کو اسلام کے دائرے میں لاتے ہیں تو اس کو یہ نہیں کہیں گے تو کہے کہ میں مسلمان ہوں، سب سے پہلے وہ کلمہ پڑھائیں گے، اور کلمے میں لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ۔ تو کیا لا الہ الا اللہ اس کو سمجھ کر ہم پڑھتے ہیں؟ میرے دوستوں، محسوس نہ کریں، خدا گواہ ہے کہ میں آپ حضرات سے دلی محبت رکھتا ہوں کہ آپ سب کچھ جگہوں چھوڑ کر یہاں تشریف لائے ہیں، میری معروضات ٹوٹی پھوٹی باتیں سننے کے لیے۔ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، حقیقت حال خدا کو معلوم، اللہ اس پر قائم رکھے۔ لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ جب آپ کسی ہندو یا سکھ یا عیسائی یا کسی اور کو کلمہ پڑھاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کو نماز نہیں پڑھاتے، روزہ نہیں رکھواتے، حج نہیں کرواتے، زکوٰۃ نہیں دلاتے، سب سے پہلے اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ تو اس کلمے کے معنی پر غور فرماتے ہیں آپ؟ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا، اور الہ کا معنی اس پر کبھی غور نہیں کیا؟ کیا ہمارے تعلیمی اداروں میں، سکولوں کے اندر بچوں کو لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھاتے ہیں؟ اور آپ حضرات تو مجھ سے زیادہ واقف ہوں گے، آپ جن تعلیمی اداروں میں پڑھے ہیں۔ کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا۔ الہ قرآن حکیم کے اندر سینکڑوں جگہ آیا ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے جب الہ پڑھا تھا تو ہمیں سمجھایا تھا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، یہی پڑھا تھا نا۔ معبود تو عربی زبان کا لفظ ہے، الہ بھی عربی کا لفظ ہے، اور معبود بھی عربی لفظ ہے، تو پھر عربی لفظ کا ترجمہ عربی سے کرنا یہ کہاں کی دانش مندی؟ اور اگر یہ کہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں تو عبادت بھی عربی کا لفظ ہے، معبود بھی عربی کا لفظ اور عبادت کے لائق نہیں یہ بھی عربی کا لفظ ہے، تو الہ کا معنی تو واضح نہ ہوا۔ میں 2-3 آیتیں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو اسی وقت اندازہ ہو جائے گا اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ ذہن میں رکھیں، 20واں پارہ بالکل شروع سے آیتیں میں پڑھتا ہوں، اس کے الفاظ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ترجمہ بھی، پھر آپ اپنے طور پر اطمینان حاصل کرنے کے لیے گھر میں جائیں، کہیں بھی کسی سے پوچھ لیں۔ ان آیتوں کے اندر بار بار لفظ الہ آیا ہے، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، یہ بتاؤ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، یہ ترجمہ ہے، اور کس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اسے سرسبز باغ اگائے، تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم ایسا کر سکتے، کوئی درخت نہیں اگا سکتے تھے، ہم نے درخت اگائے۔ یہ بیان کریں، اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ،
تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک تھا؟ کسی اور نے بھی کام کیا؟ جب زمین بنائی جا رہی تھی تو اللہ کا ساتھ دیا کسی نے؟ آسمان بنایا جا رہا تھا تو اللہ کا تعاون کیا کسی نے؟ آسمان سے بارش برسائی تھی اور اس سے پھر زمین کو سرسبز و شاداب کر کے ہر قسم کی ضروریات انسان کے پیدا کی. کوئی انسان کوئی اللہ کے ساتھ کوئی معاون مددگار تھا؟ تو اللہ پوچھتا الہم، اللہ بتاؤ کو اور الہ تھا؟ یعنی یہ سارے کام، آسمانوں کا بنانا یہ الہ کا کام ہے، زمین کا بنانا الہ کا کام ہے، بارش برسانا یہ الہ کا کام ہے، بارشوں کے ذریعے سے زمین سے غذائی اجناس کا نکالنا یہ الہ کا کام ہے. تو کیا یہ کام جس نے کیے وہ تو اللہ ہے، تو اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ میں لفظ الہ سمجھا رہا ہوں جو کلمے میں آپ نے پڑھا ہے. اگلی آیت، امن جعل الارض قرارا، بلا کس نے زمین کو قرارگاہ بنایا، یعنی پیدا کرنے ٹھہرا دیا. پہلے ہلتی تھی، پانی پر ہے زمین، لیکن اللہ نے اس کو ٹھہرا دیا. وجعل خلالها انہارا، اور کون ہے جس نے زمین کے دامن میں بڑے بڑے دریا بہائے. وجعل لها رواسي، کون ہے زمین کے دامن میں بڑے بڑے پہاڑ رکھے. وجعل بین البحرین حاجزا، دریاؤں کے درمیان پردے کس نے رکھے؟ کسی کا پانی سفید ہے، کسی کا رنگ والا ہے. آپ اٹک میں جائیں نا تو کابل کا دریا اور یہ پاکستانی دریا دونوں جب ملتے ہیں تو ان کے آپس رنگ نہیں ملتے. دور تک آپ نے دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جب بھی جائیں تو اس کو دیکھیں. وہ بھی پانی ہے، یہ بھی پانی ہے، یہ سب کچھ اللہ فرماتے ہیں. زمین کو قرارگاہ کس نے بنایا؟ اس کے اندر دریا کس نے بہائے؟ اس کے دامن میں بڑے بڑے پہاڑ کس نے رکھے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بتاؤ اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ یعنی جس نے یہ کام کیے ہیں وہ الہ ہے. زمین کو متحرک ہونے سے ساکن بنانے والا اللہ ہے اور وہ الہ ہے. اور اس کے درمیان پہاڑوں بڑے دریا بہانے والا جو ہے وہ الہ ہے. اور پھر ان کے درمیان پردہ ڈالنے والا وہ الہ ہے. الہم اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ تو ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا ہمیں ماں باپ نے یا استاد نے سکھایا تھا الہ کا کیا معنی؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بلا کون ہے جو کسی مجبور کی، کسی پریشان حال کی دعاؤں کو سننے والا. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، پھر اس کی مصیبت کو ہٹانے والا. پھر فرمایا اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بتاؤ اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ یہ سارے کام کرنے والا اس کو کیا کہتے ہیں؟ الہ کہتے ہیں. جب کلمہ پڑھیں تو اس کے معنی پر غور کریں. جو کچھ بھی کائنات کے اندر ہو رہا ہے وہ کرنے والی ذات الہ ہے، اس ذات کا نام الہ ہے. اس لیے پہلے انکار کیا، لا الہ، کوئی الہ نہیں. یہ کائنات میں سارے جتنے بھی انتظامات ہیں اللہ کے سوائے اور کرنے والا نہیں ہے. امن یہدیکم فی ظلمات البر، بلا کون ہے جو تمہیں سمندروں میں، جنگلوں کے اندر، اندھیروں کے اندر راستے بتاتا ہے. وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کون ہے ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یعنی بارش برسانے سے پہلے ہوائیں چلاتا ہے. اللہ فرماتا ہے اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بار بار یہ کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ یہ کام کرنے والی ذات الہ ہے. تو جب یہ کام الہ نے کیا تو وہ اس کے سوا کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے. یہ ساری کائنات کا نظام کس کے قبضے میں ہے؟ صرف اللہ کے قبضے میں ہے. تو کیا ہم
سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں اس پر کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، ہمارے سارے معاملات کو چلانے والا اللہ ہے، کیا اس کے حکم کو ہم مانتے ہیں؟ ہمیں پیدا کرنے والا رب، ہمارے ماں باپ کو پیدا کرنے والا الہ، ہماری اولاد کو پیدا کرنے والا الہ، اولاد در اولاد کو پیدا کرنے والا الہ، کائنات کا سارا نظام چلانے والا الہ، سورج پیدا کرنے والا الہ، چاند پیدا کرنے والا الہ، ستارے پیدا کرنے والا الہ، سردی گرمی کے موسم تبدیل کرنے والا الہ، اللہ کے سوا پھر اور الہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ معنی ہے لا الہ کا۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد بنانے والے، جلوس نکالنے والے، ان کو پتا ہے کہ الہ کا کیا معنی ہے؟ سچی بات تمہیں کہہ رہا ہوں میرے دوستو، اللہ کرے کہ میری بات غلط نہ ہو، کہ ان کے جو مذہبی طبقات ہیں ان کو بھی پتا نہیں الہ کا کیا معنی ہے۔ وہ جلوس نکلوا کر اور دوسرے کام کر کے اپنے نذرانے شکرانے لے کر اور خدا جانے کیا کیا لے کر اپنے مقاصد پورے کر رہے ہیں، لیکن ان کو بدبختوں کو یہ پتہ نہیں کہ جن لوگوں کو ہم اس راستے پر لگا رہے ہیں ان کو الہ کا معنی بھی معلوم ہے کہ نہیں۔ دیکھیں آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ سارے قرآن کی سب سے زیادہ عظیم آیت، سب سے زیادہ افضل آیت آیت الکرسی ہے۔ اس کی شروعات کیسے ہیں؟ اللہ، اللہ لا الہ الا، اللہ ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی بیماریاں لانے والا ہے، اللہ ہی بیماریاں ہٹانے والا ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ ہی اولاد دینے والا ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اللہ ہی سارے معاملات کو چلانے والا ہے، اسی کو الہ کہتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر جتنے مسلمان پھرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ الہ کا کیا معنی ہے، کلمے کا کیا معنی ہے۔ سب سے پہلے تو کلمہ ہے۔ کبھی انہوں نے غور کیا، کبھی ان کے ماں باپ نے کلمے کا معنی سمجھایا یا ان کو کسی نے سمجھایا؟ ان کو تعلیمی اداروں کے اندر، سکولوں کے اندر پڑھانے والے، ان کو پتہ ہے کہ الہ کا کیا معنی ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ میں پورے وثوق اور دعوت سے کہتا ہوں کسی بھی کالج میں لے چلے جائیں، میں پوچھتا ہوں ان سے الہ کا معنی مجھے بتائیں۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ ہی ہے جو تمہاری شکلیں بناتا ہے ماں کے پیٹوں میں جیسے چاہتا ہے۔ یہ دعویٰ ہے نا اللہ کا۔ اللہ پھر کہتا الہ مع اللہ، بتاؤ اللہ کے ساتھ اور الہ ہے؟ یہ شکلیں بنانے والا ماؤں کے پیٹوں کے اندر کسی کو گورا بناتا ہے، کسی کو کالا بناتا ہے، کسی کو خوبصورت، کسی کو بدشکل، یہ شکلیں کس نے تبدیل کی ہیں؟ اللہ ہی نے تبدیل کی ہیں۔ تو اللہ پھر پوچھتا الہ مع اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ الہ کا معنی تو ہمارے مذہبی طبقات کو معلوم نہیں تھا، ہمارے عوام کو کیسے معلوم ہوگا؟ ہم بچوں پر کیا گلہ کریں گے کہ سکولوں کے اندر پڑھتے وہاں سے آتے ہیں واپس، ان کو الہ کا معنی نہیں معلوم۔ ایک عام آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا، اسے پوچھے کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، بس اتنا جملہ کہتے، پہلے الہ کا معنی تو بتائیں۔ سارا قرآن بھرا پڑا ہے میرے دوستوں بزرگوں، میں نمونے کے طور پر یہ چند آیتیں 20ویں پارے کے شروع صفحے سے پڑھی۔ اب یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے یہ سورہ آل عمران کی شروع کی آیت ہے۔ والذی یصورکم فی الارحام، وہی تو ہے جو تمہاری شکلیں بناتا ہے، صورتیں بناتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، یعنی جس نے یہ کام کیا وہ ہے الہ۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر میرے دوستو، رنجیدہ دل کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں،
ربیع الاول کا مہینہ، آج اس کی 25 تاریخ، بڑے بڑے جلوس نکالے گئے، بڑی بڑی پتہ نہیں کیا کیا تقریبات ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن ان بد نصیبوں کو یہ پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے تھے اس دنیا میں، کیا کر گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا پتھر جو چچا نے مارا تھا کس بنا پر مارا تھا؟ ابو لہب نے پہلا پتھر صفا پہاڑی پر جب رسول اللہ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، یہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، تو سب سے پہلا پتھر ابو لہب نے مارا تھا۔ کیوں مارا تھا؟ اس کو کیا تکلیف ہوئی تھی؟ قرآن بتاتا ہے وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، جتنے بھی وہاں سردار قسم کے لوگ تھے، چودھری ٹائپ کے لوگ تھے، کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا، ان امشوا واصبروا علی آلہتکم، کہنے کہ جاؤ 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 اپنے الہوں پر جا کر، لفظ وہی بولا ہے واصبروا علی آلہتکم، اپنے الہوں پر جا کر جمے رہو۔ تمہارے بڑے تمہارے باپ دادے جس کو الہ مانتے تھے اس کو الہ مانو، کسی نے لات کو بنایا، کسی کو منات کو بنایا، کسی اصاف کو بنایا، کسی عزا کو بنایا۔ ارے افریتم اللات والعزا، لات ایک شخص تھا، آدمی تھا، میں بتا دیتا ہوں تھوڑا سا، نیک آدمی تھا، خانہ کعبہ میں جو آدمی بھی آتا، ظاہر بات ہے کہ اللہ کا گھر سمجھ کر آتا، تو وہ ان کو کھانا کھلایا کرتا تھا، گرمی کے موسم میں ستو گھول کر پلایا کرتا تھا، اس کی وجہ سے اس کا معنی کانا یلت السویق، ستو گھول کر پلایا کرتا تھا، اس کی معنی لات بن گیا۔ لیکن اس کی نیکی اور تقوی کی شہرت اس قدر ہے کہ بلا بعد میں اس کو الہ بنا لیا۔ یہ حجت روا ہے، یہ مشکل کشا ہے۔ عزا ایک عورت تھی، اس کو الہ بنا لیا۔ قرآن کریم کے اندر افریتم اللات والعزا، مشرکین نے کس کس بنیاد پر اللہ کے مقابلے میں الہ بنائے ہیں، حاجت روا بنائے، مشکل کشا بنائے، اور اسی غلط موقف کی تردید کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 13 سالہ مکی زندگی میں اللہ کے پیغمبر نے صبح شام یہی کام کیا، آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام نے یہی کام کیا۔ 13 سال کے اندر کوئی نماز نہیں تھی، 13 سال کے اندر کوئی روزہ نہیں تھا، حج نہیں تھا، زکوٰۃ نہیں، 13 سال کے اندر صرف عقیدے کی بات۔ پھر مدنی زندگی میں جب تشریف لے گئے وہاں پہ احکام نازل ہوئے۔ تو یہ عقیدہ کوئی معمولی سی چیز ہے؟ نبی کو مار کھانی پڑی، نبی کو خانہ کعبہ کے اندر گلے میں رسیاں ڈال کر گھسیٹا گیا۔ ابوبکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑانے کے لیے تشریف لائے تو ان کو اتنا مارا گیا کہ ان کے چہرے پر بھی لاتیں مار مار کر یہ نقوش جتنے بھی تھے ان کو بھی محو کر دیا گیا، اور اتنے بے ہوش ہوئے کہ ان کے گھر والے لوگ اٹھا کر ان کو گھر لے گئے۔ انہیں غالب گمان یہ تھا کہ شاید یہ نہیں بچیں گے، لیکن اللہ کے الگ فیصلے ہیں۔ اور جب ہوش آئی تو گھر کے لوگوں نے کچھ کھلانا چاہا، فرمانے لگے مجھے کھانے کی ضرورت نہیں، مجھے اپنے آقا کی زیارت کرا دیں۔ تو خاندان کے کچھ لوگ غصے میں آ کر کہنے لگے اسی کی وجہ سے تو آپ کو یہ ساری مار پڑی، آپ کا اتنا نقصان ہوا، تو آپ پھر اس کا نام لے رہے ہیں؟ کہنے لگا نہیں، جب تک میں اپنے آقا کو نہ دیکھ لوں اس وقت کسی سے بات بھی نہیں کروں گا، کچھ کھاؤں پیوں گا بھی نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جایا گیا، زخمی حالت کے اندر جاتا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اپنا چہرہ انور رکھ لیا۔ ہے کوئی ماں نے لال جناب بکر صدیق کا؟ پیغمبر کے مقابلے میں تو دنیا میں کوئی انسان نہیں بنا، لیکن پیغمبر کے بعد دنیا میں سب سے بڑا انسان ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ایمان اس کو کہتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیا کریں خدا صحابہ والا ایمان ہمیں نصیب فرمائے، ہر نقصان برداشت کر لیں، جسمانی تکلیف برداشت کر لیں، مالی نقصان برداشت کر لیں، ہر نقصان برداشت کر لیں، لیکن ایمان کو نہ چھوڑیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو نہ چھوڑیں۔ اللہ ایسا جذبہ نصیب فرمائے۔ میں نے بات شروع کی تھی کہ ربیع الاول کا مہینہ آج جس کی 25 تاریخ ہے، 2-4 دن کے بعد ختم ہو جائے گا۔ کیا کیا ہمارے پاکستان کے مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت محبت کے نام پر، آپ حضرات بہتر جانتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے، دیانتداری کی بات کر رہا ہوں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود ہوتے تو اللہ کے پیغمبر کو سخت اذیت اٹھانی پڑتی، سخت اذیت ہوتی۔ میں تو کسی اور کام کے لیے آیا تھا، تم کچھ اور کرے، میں نے تو کچھ اور مسئلہ سمجھایا تھا، تم کچھ اور کر رہے ہو۔ شاید اس زمانے کے مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مخالفت کا اظہار کرتے تھے، ہم میں سے بھی کچھ نصیب ایسے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انکار کرتے، ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ 1,00,000 انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں اللہ نے بھیجے ہیں۔ آپ دھیان سے میری بات کو سنیں، یہ آپ کے علم میں ہے، بچپن سے سنا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ 1,00,000 سے 24,000 کا کم بیش کم 1,00,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ نے کیوں بھیجا تھا؟ کوئی پیغمبر ایسا گزرا ہے کہ جس نے اقتدار کے لیے محنت کی ہو، حکومت حاصل کرنے کی محنت کی ہو، دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے محنت کی ہو؟ اتنا آپ جانتے ہیں کہ کسی پیغمبر نے ان چیزوں کے لیے کوئی محنت نہیں کی۔ ہر پیغمبر نے اپنے مخاطبین کا عقیدہ درست کرنے کی کوشش فرمائی۔ عقیدے کی اہمیت اتنی ہے کہ ہر نبی نے مار کھائی، شہید ہو گئے، علاقہ سے نکل گئے، لیکن عقیدے پر ہی محنت کی، اس کے سوا کوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کیوں چھوڑا؟ مکہ معظمہ سے زیادہ مقدس سرزمین خدا کی زمین پر نہیں ہے، جہاں خانہ کعبہ ہے۔ نبی خوشی سے نہیں گئے، بڑی رنجیدگی کے ساتھ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین سے نکل رہے تھے، وہاں تک جہاں کے واپس نظر پڑتی تھی، رسول اللہ نے پلٹ کر دیکھا، فرمایا اے مکہ شہر خدا کے گھر، اللہ جانتا ہے کہ تجھ سے زیادہ مقدس میرے نزدیک کوئی بھی نہیں، میں کیا کروں، مجبور ہوں، تیرے رہنے والے مجھے یہاں چھوڑتے نہیں۔ یہ تو علم الہی میں سب کچھ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کتنا رکھنا ہے اور پھر مدینہ طیبہ کیوں بھیجنا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں اور اللہ کا نبی کیا محنت کر رہے ہیں۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا محنت کی، کیوں مار کھائی، کیوں مکہ سے نکلے؟ وہ اقتدار مانگ رہے تھے کہ مجھے ممبر بنا لیں اسمبلی کا، کوئی دولت مانگ رہے تھے، کچھ بھی نہیں مانگا۔ ایک ہی بات، قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں یہ بات کہہ دو اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ یہ لفظ الہ پہ غور کرنا، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں تو یہ لفظ آئے تو اس پہ غور کیا کریں، جیسے کہ سورہ نمل کی آیت جو میں نے پڑھی ہے، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ الہی منوایا پیغمبر نے، اور الہی کا انکار کیا، اور الہی کا انکار کرنے کے سبب سے پیغمبروں پر تشدد کیا گیا۔ کیا آج کا مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعوے دار، یہ لفظ میں بول رہا ہوں، دعا کریں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی
ہر مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، لیکن ویسی محبت جیسے اللہ کو مطلوب ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر جو محبت کا ایک تصور ہے وہ نہیں، وہ محبت جو اللہ کو پسند ہے، ایسی محبت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب فرمائے۔ لیکن اس کے لیے ہم کام بھی تو کریں۔ کیا ہم نے اس ربیع الاول کے مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اسی انداز سے مظاہرہ کیا؟ کاروبار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مطابق کرتے رہے، گھر کا رہن سہن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مطابق ہوتا رہا، ہمارے گھر کے بچے خواتین بھی ایسی تھیں۔ یہ جن خواتین نے فیصل آباد کے اندر اور کراچی میں جلوس نکالا، سینکڑوں کی تعداد کے اندر تھی، یہ کہ مسلمان ذاتیاں نہیں تھیں، یہ ہندوؤں کی بیوی تھی، ہندوؤں کے بیٹے تھی، عیسائی تھے، یہ نہیں، مسلمان کہلانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سارا کچھ کر رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مطابق یہ سب کچھ رسول اللہ کی تعلیم کے خلاف تھا۔ اس پر کیا حکومت نے کوئی مواخذہ کیا؟ یا حکومت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ کوئی واسطہ ہے؟ آپ شاید مجھ سے زیادہ غور کریں گے، زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہم من حیث المجموع، حکمران ٹولہ ہو یا عوام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ سوائے بس الفاظ کی حد تک تعلق ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، عملی زندگی میں کوئی تعلق نہیں۔ اور قرآن کریم کی یہ آیت جو میں نے تلاوت کی تھی بار بار، اس میں کہ اطاعت کی بات، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے رسول اس لیے بھیجے تاکہ اللہ کے حکم مطابق ان کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت کا مطلب ان کی بات مانی جائے، جو وہ فرمائے ان کو مان لیا جائے، اطاعت کا ایمان یہ ہوتا ہے۔ پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا کہ دو لفظ قرآن کریم نے استعمال کیے ہیں، ایک لفظ ہے اتباع اور دوسرا ہے اطاعت۔ اتباع کہتے ہیں خود بخود پیچھے چلنا، نبی فرمائیں یا نہ فرمائیں پیچھے چل پڑنا، صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا۔ اور اطاعت کہتے ہیں نبی نے جو فرمایا اس کو مان لینا۔ قرآن کریم کے اندر یہ آیت وما ارسلنا من رسول، ہم نے جو رسول بھیجا ہے الا لیطاع باذن اللہ، کہ اللہ کے مطابق اس کی بات مانی جائے۔ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں؟ زندگی کے سارے جتنے بھی پہلو ہیں ان پہ غور فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم مانتے ہیں، مانا ہے ہم نے۔ سچ یہ ہے کہ ایک کڑوی گھونٹ ہے، یہ پینی پڑے گی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے۔ مسلمان ہیں، مسلمان آپ کہلاتا ہے، اسلام کا انکار نہیں کرتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے۔ اسلام کے تقاضوں کے اندر رسول اللہ ہماری پوری زندگی جس طرح گزرنی چاہیے، اسلام کے تقاضے جو ہیں وہ ہم نہیں کر رہے۔ مسلمان پھر بھی ہیں، عاشق رسول پھر بھی ہیں، اس کا انکار نہ ہم کرتے ہیں نہ کسی اور کو انکار کرنے دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہتے ہوئے رسول اللہ کا باغی ہے تو ہم اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ہماری اپنی ذاتی زندگی کیسی ہے، ہماری بیویوں کی زندگی کیسی ہے، ہماری جوان بچیوں کی زندگی کیسی ہیں، ہمارے گھریلو نظام کیسے ہیں، ہمارا کاروبار کیسا ہے، ہماری خوشی یا غمی کے معاملات کیسے ہیں، اگر ان سب پہ غور کیا جائے تو سچی بات ہے کہ انکار ہی ہو جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں۔ شادیاں رسول اللہ نے بھی کی ہیں، ایسے ہی جیسے آج شادیاں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادیاں بیاہی ہیں، کتنی بیٹیاں تھیں؟ ہاں، یہ سارے ذہن میں ہونے چاہیے، کیونکہ اس ملک میں ایک سے ملعون طبقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انکار کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ 4۔ بڑی صاحبزادی کا نام تھا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری صاحبزادی کا نام سیدہ رقیہ، رقیۃ الزہرا رضی اللہ۔ زہرا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زہرا کہتے ہیں جو آب و تاب والی، چمکتے چہرے والی، روشن چہرے والی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں حضرت رقیہ ایسی ہی تھیں، بہت حسین اور خوبصورت تھی۔ یہ میرے اللہ کا نظام ہے۔ اور جس شخص کی زوجیت میں گئی وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی ایسا ہی حسین اور جمیل تھے۔ یہ جوڑا میاں بیوی ایسے تھے
کہ جن کی مثال شاید اس زمانے میں نہ ملتی ہو. عربی زبان میں کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے احسن الزوجین رآہما انسان، خوبصورت جوڑا جو کسی انسان نے دیکھا ہے. رقیۃ وزوجہا عثمان، ایک رقیہ ہے اور اس کا شوہر عثمان ہے. باقاعدہ یہ شعر ہے، عربی کتابوں کے اندر یہ شعر لکھا گیا ہے. احسن الزوجین رآہما انسان، خوبصورت جوڑا دنیا میں کسی انسان نے دیکھا ہے. رقیۃ وزوجہا عثمان، ایک رقیہ ہے یعنی رسول اللہ کی صاحبزادی اور ان کے شوہر عثمان ہے. اور میں نے شاید ایک دو جمعے پہلے آپ کو ایک واقعہ بھی بیان کیا تھا کہ جب ان کی نئی شادی ہوئی حضرت رقیہ کے حضرت عثمان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم حضرت زید کو کھانے پینے کی کوئی چیز پکا کر دی کہ یہ عثمان کے گھر دے آئیں. وہ گئے، حکم کی تعمیل کی، دروازے بند پہنچے تو دروازہ تو کھلا ہوتا تھا، وہ کوٹھیاں تو تھی نہیں. اندر صرف حضرت عثمان اور حضرت رقیہ بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، لیکن ان کی نظر ان پر نہیں تھی کہ یہ باہر دروازے پر کون ہے. یہ کھڑے ہو کر دیکھتے رہے، کافی دیر تک دیکھتے رہے، اور پھر اندر جا کر جو کچھ رسول اللہ نے بھیجا تھا ان کے حوالے کر کے واپس آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تم گئے تھے؟ یا رسول اللہ میں گیا تھا. دے آئے جو کچھ میں نے بھیجا تھا؟ یا رسول اللہ دے آیا. تو حضور نے تیسری بات پوچھی اور کیا دیکھا؟ پیغمبر پر قربان جائیں صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، کیا دیکھا آپ نے؟ حضرت زید کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے زندگی میں ایسا خوبصورت جوڑا نہیں دیکھا. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بھی ہے بڑی حسین و جمیل، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے. اور میں یہ سنا چکا ہوں کہ جس وقت حبشہ کی ہجرت کی تھی تو حبشہ میں جب پہنچے تو عثمان بھی تھے، رقیہ بھی تھی. تو حبشی لوگ تو زیادہ کالے ہوتے ہیں، انہوں نے حسین و جمیل لوگ نہیں دیکھے ہوتے. انہوں نے جب حضرت رقیہ کو دیکھا تو ارد گرد منڈلانے لگے کئی نوجوان لڑکے. اب یہ پیغمبر زادی تھی، ممکن حد تک یہ بچنے کی کوشش کرتی تھی، چھپنے کی کوشش کرتی تھی. بہت انہوں نے تنگ کیا اور تو کچھ نہیں کہا کہ نہیں یا اللہ ان کے شر سے مجھے محفوظ فرما. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے جونا. اور پھر دیکھیے خدا کے پیغمبر کی صاحبزادی کی دعا جو دل سے نکلی، ایک ایک کر کے سارے ہلاک ہو گئے. تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوسری صاحبزادی تھی، سیدہ ام کلثوم یہ تیسری صاحبزادی تھی. یہ بھی حضرت عثمانی، حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد عثمان ہی کی زوجیت میں گئی. اور یہ بھی آپ نے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت رقیہ کے بعد سیدہ ام کلثوم ان کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ اکبر، حضور نے فرمایا میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی مرتی جاتی تو میں عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا. عثمان اتنا وفادار داماد تھا، اللہ اکبر. اور چوتھی صاحبزادی سیدہ فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا. یہ کس کی زوجیت میں ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تھوڑی سی بات میں اس پر کھول کے بیان کر دوں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے گھر میں پل رہے تھے، آپ کے علم میں ہے، کیونکہ حضرت علی کے والد ابو طالب بڑے غریب انسان تھے، بہت مفلس و نادار آدمی تھے. ان کے کچھ بچے حضرت عباس نے لے لیے اور ایک بیٹا حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھ لیا تاکہ ان کو بوجھ کم ہو. کافی دن ہوئے، تنہا تھے. ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے ان کو کہ شادی نہیں کی آپ نے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، یا ابو بکر صدیق میں کہاں شادی کر سکتا ہوں، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. وہ کسی باغ کے اندر محنت مزدوری کرتے تھے، مدینہ طیبہ میں کھجوروں کے باغ اس وقت بھی تھے، اب بھی ہیں. میرے پاس کچھ بھی نہیں. انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا تذکرہ تو کریں کہ حضور کی ایک صاحبزادی سیدہ فاطمہ ابھی موجود ہیں. خیر جھجکتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر ہی دیا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ یعنی شادی کے لیے مہر کی ضرورت بھی ہوتی ہے، دیگر اخراجات کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ، ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زرہ بیچ دیں، گھوڑا جہاد کے کام میں آئے گا۔ زرہ لے کر گھر سے باہر نکلے، آگے عثمان آ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی کدھر جا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ بس اس طرح سیدہ فاطمہ کے نکاح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ہے تو بیچا ہو، تو یہ میں بیچنے جا رہا ہوں۔ کیا ہے؟ زرہ ہے۔ اچھا کتنے میں بیچو گے؟ انہوں نے کہا اتنے میں بیچوں گا، تفصیلات جانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا مجھے دے دو۔ وہ لے کر اتنی رقم دے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ زرہ واپس لے لو۔ ایسا بھی دنیا میں کوئی مان لال جنا ہے؟ اللہ اکبر۔ چنانچہ واپس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچ کے عثمان کے لیے اللہ کے پیغمبر کی زبان سے اتنی بار دعائیں نکلی کہ کوئی انسان شمار نہیں کر سکتا۔ اور وہ صدیق کو بھیجا کہ جائیں آپ یہ پیسے جو ہیں ان سے فلاں چیز لے آئیں، فلاں چیز لے آئیں، فلاں چیز لے آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح، شادی کے اخراجات کے پیسے کہاں سے آئے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم یہ دونوں گواہ بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے اخراجات حضرت عثمان نے پورے کیے، اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر یہ گواہ بنے، اور اس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ کے ساتھ کیا ہو گیا۔ ایک بات آخر میں کہتا ہوں، چند منٹ باقی ہیں لیکن آج چھوڑ دیتا ہوں، پھر زندگی بھی بڑی اہم بات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔